Recording in progress. فأقول وبالله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے جس مبارک سلسلے کا آغاز ہم نے کم و بیش 1 سال قبل کیا تھا، عمدۃ الاحکام کی شرح، انشاءاللہ العزیز آج ہم کتاب الجہاد، اس کی آخری کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک کتاب ہے کتاب العتق، لیکن بعض اس کتاب کے شارحین نے یا کاتبین نے اس کو کتاب نہیں بلکہ باب کا نام دیا ہے، باب العتق، غلام کو آزاد کرنے کا بیان، اور جہاد کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ ویسے ہمیں جو باب العتق ہے، آزاد کرنے کا بیان، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب آج اسی سیشن کے آخر میں پڑھائیں گے، لیکن پھر بھی اس کتاب کی مناسبت یہ ہے چونکہ جہاد ہے، اب کچھ لوگوں نے قید بھی ہونا ہے، اگر کچھ لوگوں نے قید ہونا ہے تو پھر آزادی کی بھی ضرورت ہے، تو آزادی کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا احکام و مسائل ہیں، اس کلاس کے اندر ہمیں وہ پڑھایا جائے گا۔ تو حدیث نمبر 401 کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کتاب الجہاد کو ہم نے اسے پچھلے سیشن میں شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو بھیجا الی نجد، نجد کی طرف، ایک گروہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف بھیجا، فخرجت فیہا، تو میں بھی اس کے اندر نکلا۔ یاد رکھیے گا، ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے، یا پھر ایک جیش ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ علماء کرام نے کہا کہ اگر وہ چھوٹا کوئی لشکر ہے جو 400 یا اس سے کم افراد پر مشتمل ہے تو وہ سریہ کہلائے گا، اس سے زیادہ ہو جائے گا تو وہ جیش، ایک بڑا لشکر کہلائے گا۔ تو سریہ جو ہے یہ دو طرح سے ان کو بھیجا جاتا تھا، یا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور ایک چھوٹے لشکر کو کسی مہم پر بھیج دیا، کسی قبیلے کی طرف، کسی قافلے کی طرف، اور دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر خود سے نکلے ہوئے ہیں، اور غزوے کے اندر یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ اب غزوے میں سے کچھ لوگوں کو نکال کر سریہ، ایک چھوٹے لشکر کی صورت میں کسی مہم پر بھیجا جائے۔ تو یہ 2 طرح سے سریہ کو بھیجا جاتا تھا، یا تو مدینہ منورہ سے ڈائریکٹ انہیں بھیجا جاتا تھا، یا پھر بڑے لشکر کے اندر سے کسی مہم کے لیے ان کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا نجد کی طرف۔ نجد عربی زبان میں ہر جو اونچی ٹیلوں والی جگہ ہوتی ہیں، اونچی نیچی جگہ، عربی زبان میں اس کو نجد کہتے ہیں۔ عرب کے اندر تقریباً 20 کے قریب نجد مشہور تھے۔ تو اس نجد سے مراد واللہ عالم جو موجودہ ریاض یا اس کے قرب و جوار کا علاقہ ہے وہ مراد ہے، کہ ہمیں نجد کی طرف بھیجا، فخرجت فیہا، تو میں بھی اس کے اندر نکلا، اس سریہ میں بھی موجود تھا، فاصبنا ابلا وغنما، تو ہم نے بہت سے اونٹ اور بکریوں کو حاصل کیا۔ اس سریہ کے اندر ہم نے بہت سے اونٹ اور بکریوں کو حاصل کیا۔ فبلغت سہماننا 12 بعیرا، تو اب ایسا ہوا کہ ہمارے جو حصے تھے نا وہ 12 اونٹوں تک پہنچ گئے، ہمارے حصے 12 اونٹوں تک پہنچ گئے۔ مطلب وہ جو ریوڑ ہم وہاں سے ہانک کر لائے، یہ مال غنیمت نہیں ہوتا، لیکن ایک بڑا مال جو اس لشکر کے ہاتھ لگا، اب وہ 12 اونٹوں تک معاملہ پہنچ گیا۔ تو کہتے ہیں وَنَفَّ لَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَعِيرًا 12 تو ہمیں اونٹ ہمارا حصہ ملا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اونٹ زائد ادا کیا۔ نفلا ینفلو، عربی زبان میں نفل کہتے ہیں زائد عبادت کو، عربی زبان میں نفل کس کو کہتے ہیں جی؟ زائد عبادت۔ تو اسی سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اونٹ زائد عبادت کے طور پر، زائد غنیمت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اونٹ عطا کیا۔ تو کل 12 تھے اور ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زائد ادا کر دیا، تو مطلب اس طرح 13 ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر سپہ سالار
خلیفہ، حاکم، امیر المومنین یہ دیکھتا ہے کہ کچھ اضافی طور پر جہاد کرنے والوں کو، لڑنے والوں کو دیا جائے ان کی مال غنیمت سے بھی زیادہ، تو وہ دے سکتا ہے، اس کو اس چیز کا اختیار حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وعنہ، اور انہی سے روایت ہے۔ کیا مطلب جب یہ عنہ آتا ہے تو مطلب اس سے مراد وہی جو پچھلے راوی ہوتے ہیں وہ ہے، مطلب حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے۔ ہو جو ہے نا یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، تو آپ بار بار اسم نہیں ذکر کرتے بلکہ بعض اوقات اسم کی جگہ پر اسم ضمیر ذکر کر دیتے ہیں وعنہ، یعنی کہ عبداللہ بن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ جمع کرے گا پہلوں کو اور بعد والوں کو، یرفع لکل غادر لواء، تو ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، فیقال، اور کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے، یہ جو اس نے دنیا میں دھوکہ دہی سے کام لیا تھا تو یہ آج اس کا دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب الجہاد میں اس حدیث کو لانے کا مقصد دو طرح کے مقاصد ہیں۔ ایک تو غادرین اس کو کہتے ہیں جو عہد و پیما کو توڑ ڈالے، تو مطلب اگر کوئی فریق عہد و پیما کو توڑ دیتا ہے جہاد کے میدان میں یا اس سے پہلے یا صلح صفائی کی صورت میں، تو اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اس کے لیے بھی جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جہاد کے مال کو اکٹھا کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی خیانت سے کام لیتا ہے تو ایسے خائن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈے کو گاڑا جائے گا، جس جھنڈے کے ذریعے آپ کہہ لیجئے کہ باقاعدہ یہ اعلان ہوگا، اس کا یہ راز فاش ہو جائے گا کہ دنیا میں اس نے یہ دھوکہ دیا تھا اور یہ فلاں بن فلاں کا غدر ہے، دھوکہ ہے۔ تو غدرہ اسی سے ہے، اردو میں بھی جو آپ غدر کا لفظ دھوکے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، غین دال را اس کا مادہ ہے، غادر۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہے کہ عند استہی، جو اس کی پیٹھ ہے اس کے پاس اس جھنڈے کو گاڑا جائے گا، مطلب اس کی پیٹھ پر ایک ایسی علامت، ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے باقیوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بندہ خائن ہے اور یہ اس کا جھنڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی رسوائی سے اور ایسی خیانتوں سے محفوظ رکھے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، مطلب تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی آ رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی دین اسلام کو دی، تو آج صدیوں بعد بیٹھ کر ہم ان کے لیے اور ان کے والد کے لیے، دونوں کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بولے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ ان امرأة وجدت فی بعض مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض غزوات میں ایک عورت کو مقتول حالت میں پایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں ایک عورت کو مقتول حالت میں پایا گیا۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ جو عورت تھی ظاہر بات ہے یہ مسلمان لشکر کی نہیں تھی، یہ کفار لشکر کی عورت تھی، جب اس کو مقتول حالت میں پایا گیا تو فَأَنْكَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو سن لیجئے کہ اس سے مراد غیر حربی خواتین اور بچے ہیں، ایسی خواتین اور ایسے بچے جو جنگ پر بالکل معاون نہیں ہیں۔ اگر وہ خواتین اپنے مردوں کا پورا ساتھ دے رہی ہیں، بعض ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ خواتین مردوں سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑتی ہیں۔ خوارج کی جو جنگیں ہوئی تھی حضرت علی کے ساتھ، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانے کے اندر، ان کے اندر ایسی ایسی خواتین تھی خوارج کے لشکروں میں جو کہ مسلمان سپہ سالاروں پر بعض اوقات غالب آ جایا کرتی تھی، اتنی بہادر اور لڑنے والی خواتین۔ تو اگر وہ ایسی خواتین ہیں جو کہ باقاعدہ خود لڑ رہی ہیں یا لڑ نہیں بھی رہی، لیکن مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کے خلاف کسی طرح بھی برسر بیکار ہے، تو پھر ایسی خواتین کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو ظاہر بات ہے ان کو تو لڑنے والا ہی تصور کیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ بچے
جو کہ جنگ پر پوری معاونت کر رہے ہیں کفار کی، تو ان بچوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بزرگ جو لڑائی کے قابل نہیں ہے، ان بزرگوں کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بزرگ لڑائی کے اندر معاونت کر رہے ہیں تو پھر انہیں قتل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں بھی ایسا ہوا کہ ایک بزرگ جو نابینا تھا، جو لڑتا تو نہیں تھا لیکن لڑائی پر بڑے قیمتی مشورے دیا کرتا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ بزرگ بھی تھا، نابینا بھی تھا، لیکن اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ لڑ نہیں رہا تھا لیکن کفار کو بہترین مشورے دے کر ان کو مضبوط کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی خاتون ہے، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، لڑائی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بلا واسطہ یا بالواسطہ شریک ہے، تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو کہا گیا، یہ وہ عورت تھی جو بیچاری کوئی حربی نہیں تھی، وہ لڑنے والی نہیں تھی اور وہ قتل ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا عورتوں اور بچوں کو لڑائی کے میدان کے اندر قتل کرنے سے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث 404، اور یہ روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ کہتے ہیں ان عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام رضی اللہ عنہما شکیا القمل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات لہما فرخص لہما فی قمیص الحریر ورأیتہ علیہما۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام نے شکیا، دونوں نے شکایت کی، تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے شکایت کی۔ کس چیز کی؟ سر کے اندر جو جوئیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں ان کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فی غزات لہما، ایک غزوے کے اندر جس میں وہ دونوں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرخص لہما فی قمیص الحریر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشم کی قمیص پہننے کی رخصت عطا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشم کی قمیص پہننے کی رخصت عطا کر دی۔ وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا، اور حضرت انس کہتے ہیں میں نے اس قمیص کو ان دونوں کے اوپر دیکھا۔ تو آپ کے علم میں ہے کتاب الجہاد سے پہلے ہم نے کتاب اللباس کو پڑھا تھا، اور کتاب اللباس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ریشم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ تو اب اس حدیث کے اندر جو ان دونوں کو رخصت دی گئی تھی وہ ایک بیماری کی وجہ سے رخصت دی گئی تھی کہ موٹا جو بوری مانند لباس ہوتا ہے، اس لباس کے اندر جوئیں اور ایسی چیزیں مزید زیادہ ہو جاتی ہیں، تو رخصت دے دی گئی کہ اگر وہ ریشمی لباس پہن لیں جن میں ان کا سر وغیرہ بالکل صاف ستھرا رہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی دیگر مجبوری ہے، مطلب کوئی انسان اس کے جسم پر کوئی الرجی ہو جاتی ہے، خارش وغیرہ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اسے یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کی یہ خارش وغیرہ یا یہ جلد کی بیماری، یا بعض اوقات انسان جل جاتا ہے، یا جلد کی کوئی بیماری یا خارش وغیرہ، الرجی وغیرہ، ایسی کسی مجبوری کی صورت میں اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ریشمی لباس پہن لیجئے، آپ کی اس بیماری میں کمی آئے گی، اضافہ نہیں ہوگا، یا پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تو یہ مجبوری کی کیفیت ہے۔ جس طرح پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم ہے، یا جس طرح کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھنے کی استطاعت رکھنے پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوورآل اجازت نہیں دی مردوں کے لیے، بلکہ ان کی اس بیماری یا مجبوری کی وجہ سے اجازت دی، اور انہوں نے اس رخصت کو قبول بھی کر لیا۔ بولے انہوں نے اس رخصت کو قبول بھی کر لیا۔ تو اسی لیے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ جو ریشم کی قمیص تھی وہ ان کے اوپر تھی، مطلب یہ کہ انہوں نے اس رخصت کو قبول کر لیا۔ تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں نا، اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے فرائض پر عمل کیا جائے، بالکل اسی طرح اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ تو رخصتوں پر عمل کیا کریں۔ اگر کبھی آپ سفر کے اندر ہیں تو نماز کو قصر کر لیا کریں، اگر کبھی بیماری وغیرہ کی حالت ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کریں، اگر بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے لیٹ کر نماز پڑھ لیا کریں، رمضان کے اندر استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے آپ
روزہ چھوڑ کر باقی دنوں کے اندر مکمل کر لیجئے. تو یہ اللہ کی رخصتیں ہیں، ان رخصتوں پر عمل کیجئے. شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل نہیں مطمئن ہوتا آدھی نماز پڑھ کر، قصر نماز پڑھ کر. اگر آپ کا دل نہیں مطمئن ہو رہا تو اپنے دل کا علاج کیجئے. آپ قرآن و سنت کی نصوص کو دیکھیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز پڑھ لیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قصر پڑھ لیں گے، نمازوں کو جمع نہیں کریں گے سفر کی حالت میں، ظہر کے ساتھ قصر یا عصر کے ساتھ ظہر یا مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب نہیں پڑھیں گے، تو انہیں یہ کہا جائے گا آپ اپنے فہم کا علاج کیجئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازوں کو جمع بھی کر لیا کرتے تھے، نمازوں کو قصر بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جیسے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے، اسی طرح اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کوئی رخصت دی اور میرے بندوں نے وہ قبول کر لی. تو چلیے جی، 3 احادیث آپ نے بیٹے کی پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر. اب ایک حدیث بیچ میں حضرت انس کی آئی، اور حدیث 405 والد کی آ گئی حضرت عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ قال. اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض علماء سے سوال ہونا کہ صحابہ کرام کو کس چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے. کیونکہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے پہلے ہمیں وہ بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کوئی نہ کوئی صحابی رسول ہوتے ہیں. وہ حضرت ابو ہریرہ ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، حضرت عائشہ ہوتی ہیں، حضرت ام سلمہ ہوتی ہیں، حضرت حفصہ ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ ان سب سے راضی ہو. تو حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ہے، قال کہتے ہیں کانت اموال بنی نضیر مما افاء اللہ علی رسولہ. بنو نضیر، مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ. تفصیل میں ہم نہیں جاتے، سیرت کی کتابوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. بنو نذیر کی جو جلا وطنی کا واقعہ تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑا چکی کا پتھر گرا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک گھنونی سازش تیار کی تھی. جب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو یہ قبا اور مدینہ منورہ کے درمیان کی آبادی میں بنو نذیر کا قبیلہ آباد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور پھر اس چیز پر چھوڑ دیا گیا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اونٹوں پر یہ جتنا مال لاد سکتے ہیں لادیں اور لے جائیں، اور اس کے علاوہ سب کچھ ادھر چھوڑ دیں. تو یہ جو تھا اس کو مال فے کہتے ہیں. ایسا مال جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے اسے مال فے کہتے ہیں، اور جو مال لڑائی کے ساتھ حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں. تو یہ بنو نذیر کے جو اموال تھے یہ مال فے تھے. کہتے ہیں حضرت عمر کہ مما افاء اللہ علی رسولہ، یہ وہ مال تھے جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو عطا کیے. تفصیلی واقعہ یہ سورۃ الحشر کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رقاب، یہ وہ مال تھے جن پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اپنے سوار وغیرہ نہیں دوڑائے تھے. مسلمانوں کو بغیر جنگ کے یہ مال حاصل ہو گئے تھے. وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خالصاً. اب مال فے کے احکام یہ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں یا پھر جہاد کے اندر خرچ کرنے کے لیے ہیں. چونکہ وہ مال غنیمت نہیں ہے تو اس کے اندر عام تمام مسلمانوں کا حصہ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. دیکھیں نا، مال غنیمت کے اندر تو کنسیپٹ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ جو لڑنے والے ہیں، مقاتلین ہیں، وہ مال غنیمت ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا عدل و انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، جس طرح خیبر کے موقع پر یا دیگر غزوات کے موقع پر تقسیم کیا گیا، بدر وغیرہ کے موقع پر تقسیم کیا گیا. مال غنیمت کا تصور تو یہ ہے. اب مال فی کے اندر چونکہ لڑائی تو نہیں ہوئی، تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بہت سے لوگ تو لشکر کے اندر پیچھے آبادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ دیجئے. تو کس کس کا حصہ دیا جائے گا؟ کیا تمام مسلمانوں کا حصہ مال فی کے اندر؟ کیونکہ لڑائی تو کسی نے نہیں کی، تو اس وجہ سے اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص کر لیا گیا. تو اسی وجہ سے حضرت عمر کہتے ہیں وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خالصاً، اور یہ مال خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ السَّنَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے اپنے گھر والوں کا جو نان و نفقہ تھا نا، ایک سال کا نان و نفقہ اپنے گھر والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا. اور الگ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم یجعل ما باقیہ، پھر جو بچ گیا، ایک سال اپنے گھر والوں کا خرچ الگ کرنے کے بعد جو بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو رکھ رہے تھے فی القراع والسلاح عدۃ فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قراع اور اسلحے کے طور پر رکھ رہے تھے، اگلی جنگ کی تیاری کے طور پر رکھ رہے تھے۔ تو قراع کہتے ہیں جو اونٹوں اور گھوڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے جسے کہ اسلامی لشکر کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کو قراع کہتے ہیں۔ تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحے کے لیے، اگلی کسی جنگ کی تیاری کے لیے اور جانور وغیرہ کے لیے جو جنگوں کے اندر استعمال ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رکھ دیا عدۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تیاری کے لیے، بولے اللہ کی راہ میں تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھ دیا۔ تو اب اس حدیث سے ایک تو چلے مال غنیمت، مال فے کا فرق اور اس کے احکام و مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا گیا۔ دوسرا یہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کا مستقبل کا نان و نفقہ سیو کرنا چاہتا ہے، 1 سال کا 2 سالوں کا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیے، بچوں کو اللہ دے دے گا، تو آپ گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیے، اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ انہیں دے دے گا۔ یہ بالکل درست تصور نہیں۔ گھر والوں کے لیے نان و نفقہ چھوڑنا، اگلے ماہ کے لیے، اگلے سال کے لیے، اگلے سالوں کے لیے پوری پلاننگ کرنا یا سیونگ کرنا، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر والوں کا 1 سال کا جو خرچ تھا اس کو الگ کر لیا، اور باقی کا جو مال تھا جو بنو نضیر سے مال فی کی صورت میں حاصل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو کیا کیا کہ اس مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ بھی ہمارے ساتھ سیشن میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہوگی کہ پہلے ہم استاد محترم سے ان کی احادیث کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کتاب الجہاد کو مکمل کرتے ہیں، چونکہ ہم نے انہیں 8:30 کا ہی ٹائم دیا تھا اور الحمدللہ بالکل ٹائم پر استاد محترم تشریف لے آئے ہیں۔ تو ہم ان سے کتاب العید کی یا باب العید کی احادیث کو پڑھتے ہیں، 3 احادیث کو، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب الجہاد کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں۔ آپ سب بہت دل جمی کے ساتھ شیخ صاحب کی جو شرح ہے اس کو سنیے گا، پوائنٹس کو نوٹ کیجئے گا، اور جو آپ کا امتحان ہوتا ہے جس طرح وہ میرے لیکچر سے ہوتا ہے، شیخ صاحب کے لیکچر سے بھی سوالات تیار ہوں گے، بلکہ میں ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ آنے والا جو کوئز ہے وہ خاص شیخ صاحب کے لیکچر کے ساتھ خاص کر دیا جائے تاکہ آپ لوگ مزید توجہ کے ساتھ سنیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو میں عالم اسلام کی معروف شخصیت، سابق مدرس مسجد نبوی، جن کی آواز 11 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر گونجتی رہی، اور اب الحمدللہ پاکستان کے علمی، دعوتی، تعلیمی، تبلیغی حلقات کے اندر ایک نام اور ایک پہچان رکھتے ہیں۔ ہم سب طالب علموں کی خوش قسمتی کہ آج وہ ہمارے سیشن کے اندر ہمیں آخری 3 احادیث پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ کو، جو کہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے، کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اس کتاب کی آخری حدیث پڑھائیں۔ بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ منا و منکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، اگر آپ چاہیں تو آپ یہ مکمل کر لیں، میں ایک دفعہ آؤٹ ہو جاتا ہوں تو میں آدھے گھنٹے کے بعد آ جاؤں گا، اگر آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ حدیث، جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ کی پسند ہو۔ شیخ صاحب آدھا گھنٹہ تو نہیں، آپ اگر ہمیں صرف 15 منٹ کا ٹائم دے دیں، اور میں معذرت بھی چاہوں گا آپ سے اس کے لیے، 15 منٹ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہوں گے۔ اگر 15 منٹ کا ٹائم مل جائے تو انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد آپ تشریف لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بس ٹھیک ہے، آپ مکمل کریں، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب کو اللہ اجر عظیم عطا کرے کہ ماشاءاللہ انہوں نے، چونکہ وہ ٹائم طے تھا لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا پن دکھایا الحمدللہ کہ وہ ہماری کتاب مکمل کرنے پر، یا کتاب الجہاد مکمل کرنے پر تشریف لائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ الیکم۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی پھر سے حدیث آ گئی، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی کہنے ہیں اس باپ بیٹے کی عظمت کی، اللہ اکبر۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضمر من الخیل من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع. یہ حفیاء اور ثنیۃ الوداع مدینہ کے اندر دو جگہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزمیر شدہ گھوڑے ہوتے ہیں، عربی زبان کے اندر جو تزمیر والے گھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھوڑے کو خوب کھلایا جاتا ہے، جب وہ گھوڑا اچھا اس کے جسم پر کچھ گوشت چربی جمع ہو جاتی ہے، پھر اسے خوب بگایا جاتا ہے تاکہ اس کی وہ چربی پگھلے اور اس کا جسم خوب مضبوط ہو جائے. اسے تزمیر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزمیر والے گھوڑے تھے نا، ان کو چلایا. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا اہتمام کیا. کہاں سے کہاں تک؟ حفیہ نامی جگہ سے لے کر ثنیۃ الوداع نامی جگہ تک. یہ وہی ثنیۃ الوداع نامی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے. وہ جو آپ نے نظم سنی بھی ہوگی، اگرچہ کچھ علماء کا اس میں کلام بھی موجود ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. وہ یہی ثنیۃ الوداع ہے کہ وہاں سے ایک بدر، ایک چاند ہم پر طلوع ہوا. اللہ اکبر. اور بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ وَأَجْرَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ، اور وہ گھوڑے جن کی تزمیر نہیں ہوئی تھی، مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مسجد بنی زریق، انہیں ثنیہ نامی جگہ سے لے کر مسجد بنو زریق تک بگایا گیا. مطلب دوڑ کے دو پوائنٹس مقرر کر دیے گئے، ایک حفیہ نامی جگہ سے لے کر ثنیۃ الوداع اور دوسری ثنیہ جگہ سے لے کر بنو زریق کی مسجد تک. قال ابن عمر، حضرت ابن عمر کہتے ہیں وَكُنْتُ فِي مَنْ أَجْرَى، تو وہ جو گھوڑوں کو دوڑانے والے تھے نا، میں بھی ان میں شریک تھا، میں بھی اس میں شریک تھا. قال سفیان، سفیان کہتے ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں کتنی جگہ ہے، کہہ رہے ہیں من الحفیہ الی ثنیۃ الوداع، حفیہ سے لے کر جو ثنیۃ الوداع جگہ ہے نا، 5 امیال، یہ تقریباً 5 میل بنتی ہے. حفیہ سے ثنیۃ الوداع یہ 5 میل جگہ بنتی ہے. او 6 یا 6 میل کر لیجئے، 5 یا 6 میل جگہ بنتی ہے. وَمِن ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مسجد بنی زریق، اور ثنیہ نامی سے بنو زریق نامی جو جگہ ہے نا، یہ تقریباً 1 میل بنتی ہے، 1 میل. تو جو تزمیر والے گھوڑے تھے انہیں 5 یا 6 میل دوڑایا گیا، اور جو بغیر تزمیر کے گھوڑے تھے انہیں 1 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے، جنگ کے لیے تیاری کر کے رکھا کرتے تھے. وعنہ، اور انہیں کی روایت ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی روایت ہے. قال، کہتے ہیں عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا یوم احد، احد کے دن. وَأَنَا ابْنُ 14 سنہ، اور میں 14 سال کی عمر میں تھا. فلم یجزنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی. میں پیش کیا گیا، کیا مطلب یہ کہ احد کی جنگ میں جنہوں نے شریک ہونا تھا تو میرا نام بھی اس میں پیش کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ بھی احد میں شریک ہونے کی شدید تڑپ رکھتے ہیں. میرا نام بھی پیش کیا گیا، اور میری عمر اس وقت 14 سال تھی. تو فلم یجزنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی شریک ہونے کی. وعرضت علی یوم الخندق وَأَنَا ابْنُ 15 فَأَجَازَنِي، اور میں خندق کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا، اور میں 15 سال کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی. ٹھیک ہے جی، مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا نا. اب یہاں پر ظاہر بات ہے، ایک تو ظاہری مسئلہ ہے جو آپ کو پتہ چل گیا کہ جب وہ غیر بالغ تھے تو انہیں اجازت نہیں دے گی، غیر بالغ تھے تو انہیں اجازت نہیں دے گی احد کے موقع پر. اور خندق کے موقع پر جب وہ بالغ ہو گئے تھے تو انہیں باقاعدہ لڑنے کی اجازت دے دی گئی، غزوے میں شریک ہونے کی اجازت دے دی گئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غزوات کے اندر وہ شریک ہوں گے جو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں. دوسرا مسئلہ، اللہ اکبر، کہ یہ جو غزوہ احد ہوا 3 ہجری کے اندر اور غزوہ خندق ہوا 5 ہجری کے اندر، تو 3 4 5، مطلب اس میں تو 2 سالوں کا گیپ ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ میں جب 14 سال کا تھا احد کے موقع پر تو اجازت نہیں ملی، اور میں 15 سال کا ہو گیا خندق کے موقع پر اجازت مل گئی. سمجھا کہ آپ کو؟ تو اب یہ تو جو 2 سال بتا رہے ہیں 14 اور 15، یہ تو متصل ہیں،
لیکن احد اور خندق کا واقعہ تو پیش آیا 3 اور 5 ہجری کے اندر. سمجھایا آپ کو مسئلہ؟ تو اب جا کر پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے، حضرت عمر نے یہ کیوں کہا. تو 2 طرح کی شروحات کی گئیں. پہلی شرح جو کی گئی، ہم اس کی طرف آتے ہیں. پہلی شرح تو یہ ہے کہ شاید حضرت عمر نے جو اپنی عمر، حضرت عبداللہ بن عمر نے جو اپنی عمر بتائی تھی وہ یہ تھی کہ 14ویں سال کے بالکل شروع میں تھے غزوہ احد کے موقع پر. پھر وہ سال گزرا، اگلا سال گزرا 4 ہجری کا، اور 5 ہجری میں جب خندق ہوا تو وہ 15ویں سال کے بالکل آخر میں ہوں گے، تو اس لیے کہا میں 15ویں سال میں تھا. ایک شرح تو یہ کی گئی. دوسری شرح جو زیادہ صحیح ہے، جس کو اکثر علماء کرام نے صحیح کہا، وہ شرح یہ کی گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہے 15 سال کو کہ میں 15 سال کا تھا تو مجھے اجازت مل گئی. وَأَنَا ابْنُ 15 کا مطلب یہ ہے کہ میں 15واں سال کو پہنچ چکا تھا تو مجھے اجازت دے دی گئی. تو یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ان کی عمر شاید 16-17 ہو، لیکن چونکہ 15ویں سال کو پہنچ چکے تھے تو اس لیے کہا وَأَنَا ابْنُ 15، میں 15 سال کا ہو چکا تھا. سمجھا کہ نا آپ کو دونوں شروحات؟ اور دوسری والی جو ہے وہ درست ہے، وہ راجح ہے. تو بلوغت کی کیا پہچان ہے؟ یا تو جو احتلام وغیرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے بلوغت کو پہچانا جائے، یا پھر 15 سال کی عمر جو شریعت اسلامیہ کے اندر فقہا کے نزدیک ایک عمر ہے 15 سال کی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو زیر ناف بال وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے پہچانا جائے. یہ 3 طرح کے طریقے ہیں بلوغت کو پہچاننے کے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی روایت ہے. ماشاءاللہ کتاب الجہاد کی اکثر احادیث حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی روایات ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم فی النفل للفرس سہمین وللرجل سہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت میں تقسیم کیا تو آپ نے گھوڑے کے 2 حصے مقرر کیے اور لڑنے والے کا یعنی بغیر گھوڑے کے لڑنے والے کا 1 حصہ مقرر کیا. تو اگر کوئی شخص گھوڑا لے کر شریک ہوا تو اسے مال غنیمت سے کتنے حصے ملیں گے؟ 3 حصے. 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ اس کا اپنا. اور اگر کوئی گھوڑا لے کر شریک نہیں ہوا تو پھر اسے 1 حصہ ملے گا بس اس کا اپنا. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رغبت دلانے کے لیے کہ لوگ اپنے گھوڑوں کو صرف خوبصورتی کے لیے یا بگانے کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ اپنے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال کریں. ایک یہ مقصد ہو گیا. اور دوسرا مقصد یہ ہو گیا کہ لوگوں کو یہ رغبت ہو کہ گھوڑا چونکہ بڑا قیمتی مال تصور ہوتا تھا اس دور کے اندر بھی، تو اللہ کی راہ میں وہ مال پیش کرے. یہ کیا ہوا کہ خود لڑنے کے لیے آ گیا اور گھوڑے کو گھر چھوڑ آیا. تو مال غنیمت کے اندر چونکہ انسان کی فطرت ہے وہ اپنا فائدہ بھی دیکھتا ہے. تو جب کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے گھوڑے کے ساتھ شریک ہونے پر مجھے 3 حصے مل سکتے ہیں مال غنیمت کے اندر، تو اس طرح اسلامی لشکر مزید مضبوط ہوگا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حکمت عملیاں تھیں اسلامی لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے اور دشمن کے اوپر غلبہ پانے کے لیے. وعنہ، اور انہی کی روایت ہے، مطلب حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی روایت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفل بعد من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوا قسم عامة الجيش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، جن کو وہ سرایا میں بھیجا کرتے تھے نا، مطلب چھوٹے لشکروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کرتے تھے، تو جو غنیمت وہ لے کر آتے اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ خاص حصہ ان کے لیے دیا کرتے تھے. کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ جذبہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، ایک یہ جذبہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک یہ جذبہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 8-10 لوگوں کو 50-100 لوگوں کو کسی مہم پر بھیج رہے ہیں، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جاتے ہیں، کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سرایا تھی نا جو بڑے لشکر سے الگ کر کے بھیجی جاتی تھی یا پھر مدینہ منورہ سے ہی اس کو کسی مہم پر بھیجا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک الگ سے حصہ دیا کرتے تھے. عام لشکر کے اندر جو تقسیم ہوتی تھی نا اس کے علاوہ اس چھوٹے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص حصہ بھی دیا کرتے تھے. اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے، عبداللہ بن قیس. یاد رکھیے گا یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری کا نام تھا عبداللہ بن قیس. کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر اسلحے کو اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اسلحہ تو کفار پر اٹھانا چاہیے، کفار کے خلاف مہم جوئی کرنی چاہیے، ان کے خلاف لڑنا چاہیے، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو کفار کو چھوڑ کر مسلمانوں کے خلاف اسلحہ لے آیا؟ یہ پہلی تشریح۔ اور دوسری تشریح جو کہ بالکل درست ہے وہ یہ کہ جو کہ ہمیں دیگر احادیث سے پتہ چلتی ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشر احدکم الی اخیہ بالصلاۃ، کوئی تم میں سے اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ نہ کرے، کوئی نیزہ لے کر، تلوار لے کر، تیر وغیرہ لے کر کسی کی طرف اس کو نہ اٹھائے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، اسے نہیں پتا، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شاید کہ شیطان اسے چلا ہی نہ دے، کوئی ایسا شیطانی کام ہو جائے، اس لیے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اس کو اٹھایا، شیطان نے کوئی نزع کیا، شیطان نے کوئی ایسا اٹکل پچو کیا کہ وہ اپنے بھائی کو اس کا وہ اسلحہ لگ گیا اور وہ بھائی فوت ہو گیا، اور یہ بندہ اس کی وفات کی وجہ سے آگ میں چلا گیا۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو اس وجہ سے جس نے ہماری طرف اسلحے کو اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ عام ہے کہ اگر کوئی چھری وغیرہ ہے یا کوئی بھی ایسا آلہ ہے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر کوئی ایسی چیز، بعض اوقات ہم مذاق کے اندر چھری سے کسی کو ڈرانے لگتے ہیں، گرم استری وغیرہ سے ڈرانے لگتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا مذاق کرتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس میں بھی یہی حکم ہے کہ شاید کہ آخری موقع پر شیطان کچھ ایسا اپنا وار چلے کہ وہ بندہ زخمی ہو جائے، اور اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے یہ بندہ آگ کے اندر چلا جائے، اگرچہ اس نے جان کر نہیں کیا لیکن اس نے اسلحہ تو اٹھایا تھا، مطلب یہ سبب تو بنا، تو شریعت نے وہ سبب، اس دروازے کو ہی بند کر دیا، شریعت نے اس سبب کو ہی نفی کر دیا جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے نا، دیکھیں یہ تو ایک غیر ارادی طور پر اگر مسلمان بھائی زخمی ہو گیا یا فوت ہو گیا تو یہ بندہ آگ میں چلا جائے گا غیر ارادی طور پر، تو جو جان بوجھ کر اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے یہ آپ خود سے دیکھ لیجئے۔ تو ہم 411 آخری حدیث پڑھتے ہیں کتاب الجہاد کی، اور یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ قال کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو لڑتا ہے شجاعتاً، بہادری دکھاتے ہوئے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور ایک ایسا شخص ہے جو غیرت کے اندر آ کر لڑتا ہے، حمیت کے اندر، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، اور ایک ایسا شخص ہے جو ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ میں کتنا بہادر ہوں، ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص اپنے قوم، قبیلے یا زبان یا علاقے کی غیرت کے اندر لڑتا ہے، اور ایک شخص دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اب یہ تین طرح کے لوگ ہیں، تینوں کام ہی کی کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں لڑ رہے ہیں، تو ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، بتائیے ان میں اللہ کی راہ میں کون ہے؟ دیکھیں ظاہری طور پر وہ تینوں اللہ کی راہ میں ہیں، لیکن حقیقت میں کون اللہ کی راہ میں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو لڑا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ ہے اللہ کی راہ میں، جو اس لیے لڑا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو یہ ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں ہے، فہو فی سبیل اللہ۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ ہے اللہ کی راہ میں، بولے وہ ہے اللہ کی راہ میں۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان لوگوں کے اندر تین طرح کے لوگ وہ ہوں گے، ایک جو عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا، دوسرا جو
مجاہد ہوگا، اور تیسرا جو سخی جواد ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ ان تینوں نے بڑے عظیم اعمال کیے، ایک علم کو یا قرآن کی تعلیم کو عام کیا کرتا تھا، ایک جہاد کیا کرتا تھا، ایک اللہ کے نام میں خرچ کیا کرتا تھا، لیکن تینوں ریاکاری کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو وہ جو مجاہد ہوگا وہ کہ گئے اللہ میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کی، اللہ فرمائے گا تو نے جو میری راہ میں قربان کی، تو نے اپنے آپ کو شجاع بہادر کہلانے کے لیے قربان کی۔ وقت قیلا، دنیا کے اندر تجھے بڑے بڑے القابات دے دیے گئے، تجھے بہادر کہہ دیا گیا، آج میرے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسے ہمیں جو اخلاص ہے، للہیت ہے، کہ ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے۔ جہاد کا اس حدیث کے اندر جہاد کا مقصد بھی بتا دیا گیا۔ یاد رکھیے گا، جہاد کا مقصد اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم بحیثیت قوم غالب آ جائیں، ہمارا ملک سب سے آگے ہو جائے۔ جہاد کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا۔ پھر جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ جو اللہ کی بات ہے نا وہ سب سے بلند ہو جائے، اللہ کا دین نافذ ہو جائے، زمین پر اللہ کا دین پھیل جائے۔ یہ ہوتا ہے جہاد کا مقصد۔ تو جو اس لیے لڑا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ شخص در حقیقت اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس لیے لڑا تاکہ اسے بہادر کہا جائے، تاکہ وہ اپنی غیرت اور حمیت کو دکھانے کے لیے لڑا، یا وہ ریاکاری کے لیے لڑا، تو یہ شخص اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ شخص جس مقصد کے لیے لڑا بس اس کا وہی مقصد ہے۔ لوگوں نے بہادر کہہ دیا، دنیا میں اسے اس کے عمل کا بدلہ مل گیا، اس کی حمیت غیرت اگر غالب آ گئی، دشمن کو اس نے مار دیا تو بس اسے یہ بدلہ مل گیا۔ اللہ کی راہ میں یہ نہیں لڑا۔ اللہ کی راہ میں لڑتا تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے نہ صرف جہاد بلکہ تمام اعمال کے اندر اخلاص کو اپنانے کی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے کتاب الجہاد کو مکمل کیا۔ اب ہم کتاب العید کو یا بعض نسخوں کے اندر اس کو باب العید کہا گیا، کتاب الجہاد کے اندر ضمناً اس کو ایک چیپٹر بنا دیا گیا باب العید۔ تو کتاب العید یا باب العید کو ہم استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ سے ان 3 احادیث کی شرح کو سنتے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں بلا کسی تمہید اور تاخیر کے دعوت دیتا ہوں استاد محترم ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ کو کہ وہ ہمیں درس حدیث دیں، آخری 3 احادیث کو پڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ مبارک سلسلہ جو کم و بیش 1 سال قبل ہم نے شروع کیا تھا، اس کو مکمل کریں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔